حلالے میں ہم بستری کی قید حدیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ جمہور علماء اور جمہور فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ حلالے کی صحت کے لیے دوسرے شوہر کا اس عورت سے ہم بستری کرنا یہ شرط ہے، اور ان کی دلیل مشہور وہ حدیث ہے جسے حدیث اسیلہ حدیث کی زبان میں کہا جاتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت رفاع قرظی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ کسی بات پر ہو گیا مسئلہ ان دونوں کے درمیان، انہوں نے 3 طلاق دے دی تھی۔ ان کی اہلیہ نے عدت گزارنے کے بعد ایک دوسرے شخص سے نکاح کیا، کسی اور شخص سے انہوں نے نکاح کیا، مگر بیوی کے بقول ان میں جماع کی صلاحیت نہیں تھی۔ بیوی کہتی تھی کہ ان میں جماع کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی وہ ہم سے صحبت نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ چاہا کہ دوسرے شوہر انہیں طلاق دے دے، یعنی جس مرد سے نکاح کیا تھا وہ ان کو طلاق دے دے، اور وہ دوبارہ پہلے شوہر یعنی رفاع قرظی جو ان کے پہلے شوہر تھے رضی اللہ تعالیٰ ان سے وہ نکاح کر لے، یعنی رفاع قرظی رضی اللہ تعالیٰ سے وہ پھر سے نکاح کر لے۔ لیکن جب اس معاملے کی چھانبین اللہ کے رسول تک پہنچی اور یہ معاملہ اللہ کے رسول کے سامنے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہلیہ، ان کی بیوی کو یہ حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا، یعنی تم نکاح نہیں کر سکتی ہو، حتی تذوقی اسیلتہ ویذوق اسیلتکی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب النکاح، باب لا تحل المطلقہ ثلاثا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 463 جو ہندی نسخہ ہے اس کے اندر، یعنی تم نکاح نہیں کر سکتی ہو پہلے شوہر سے، اس وقت تک رجوع نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اس دوسرے شوہر کا ذائقہ نہ چکھ لو، اور وہ تمہارا ذائقہ نہ چکھ لے، یعنی یہ کہ تم دونوں آپس میں جماع نہ کر لو۔ اس سے ذائقے سے، اسیلہ سے مراد جو ہے یہاں یذوق، ذائقہ یذوق سے مراد یہاں یہ لیا گیا ہے کہ تم دونوں آپس میں صحبت نہ کر لو، یعنی تم اس سے تلذذ حاصل کر لو، وہ تم سے تلذذ حاصل کرے، اس وقت تک تم جو ہے دونوں کے لیے حلال نہیں ہو سکتے۔ یہ روایت بخاری شریف میں اس طریقے سے ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلکی تریدین ان ترجی الی رفاع لا حتی یذوق اسیلتکی وتذوقی اسیلتہ۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے صحیح بخاری کتاب الطلاق باب من اجازہ طلاق الثلاث کے تحت دوسری جلد صفحہ 791 جو ہندی نسخہ ہے اس کے اندر حدیث نمبر 5061 ہے، فتح الباری کا حدیث نمبر 5260 نمبر کی ہے۔ آگے صحیح بخاری میں دوسری جگہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتحل للاول قال لا۔ اس کے اندر بھی پھر وہی حتی یذوق اسیلتها كما ذاق الاول، اس طریقے کے الفاظ جو ہے صحیح بخاری کتاب الطلاق باب من اجاز الطلاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 791 حدیث نمبر 5062 نمبر کی، اور فتح الباری کا حدیث نمبر 5261 نمبر ہے۔ سنن الترمذی ابواب النکاح باب ما جاء فی من یطلق امرأته ثلاث وغیرہ کے باب کے تحت جو ہے پہلی جلد صفحہ 213 پر اس کو نقل کیا ہے۔ یعنی اس کے اندر یہ کہا گیا کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی، پھر عدت کے بعد اس عورت نے دوسرے مرد سے شادی کی تھی، لیکن اس دوسرے مرد نے رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے ہی طلاق دے دی، تو پہلے شوہر نے اس عورت سے دوبارہ نکاح کا ارادہ کر لیا۔ تو جب یہ معاملہ دربار رسالت میں پہنچا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں مسئلہ پوچھا گیا کہ فلاں شخص نے اسی طریقے سے طلاق دی ہے تو اس کا کیا حکم ہے، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا جو شوہر ہے جس نے پہلی مرتبہ طلاق دیا تھا، پہلا جس سے نکاح ہوا تھا، تو پہلے شوہر کے لیے اس سے نکاح حلال نہیں ہے، یہاں تک کہ دوسرا شوہر اس بیوی سے لذت حاصل نہ کرے،
جیسا کہ پہلے شوہر نے لذت حاصل کی تھی۔ یہ حدیث بھی مسلم شریف میں موجود ہے، پہلی جلد صفحہ 463 پر۔ اس طرح کی صحیح اور مشہور احادیث کی بنا پر، اس کے علاوہ بھی اور بھی دیگر کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تو یہ حدیث اور اس حدیث کی دیگر جو مشہور روایات ہے، تو مشہور روایات کی بنا پر جمہور علماء اور فقہا کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ پہلے شوہر کے لیے مطلقہ ثلاثہ اسی وقت حلال ہو سکتی ہے جبکہ دوسرے شوہر سے جماع کے بعد طلاق یا تفریق کی نوبت آئی ہو، جماع کے پہلے نہیں، جماع کے بعد تفریق یا طلاق کی صورتحال پیش آئی ہو۔ اور اس بارے میں بعض تابعین کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا ہے، اور غالب یہی ہے کہ ان حضرات تک یہ صریح حدیث نہ پہنچی ہو، کیونکہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ پریس کا کوئی زمانہ نہیں، ایک کے پاس ایک چیز پہنچی، دوسرے کے پاس دوسری چیز پہنچی، تیسرے کے پاس تیسری چیز پہنچی، تو ہر ایک کے پاس اس زمانے میں اس طریقے سے نہ پہنچ سکی ہو، تو وہ حضرات اس حدیث کو نہ دیکھ سکے اور وہ اسی طریقے سے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ غالب گمان یہی ہے۔ چنانچہ اس تفصیلی بحث کو جو ہے کتاب المسائل کی 5ویں جلد صفحہ 184 اور 185 پر نقل کیا گیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اس مسئلے کی تفصیل کو۔